محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج محرم الحرام کی ایک تاریخ مکمل ہو گئی، دوسری لگ چکی ہے، اور ہم سب کی یہ محرم الحرام کی پہلی محفل ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام یہ ایک بڑی عظمت اور بابرکت والا مہینہ، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں جن مہینوں کی حرمت بیان کی ہے وہ 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا آتا ہے، یعنی کہ جس کی عزت حرمت اللہ خود بیان قرآن میں کرے تو آپ اس کی عظمت کو بالا تر کتنا سمجھ سکتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی عقلیں اس چیز پر تمیز کرتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رب العالمین نے یہ خوبصورت موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہمارا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اگرچہ ظالم کیسا بھی ہو لیکن صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ہمیشہ استقامت پر ڈٹے رہنا، کبھی بھی ظالم کے آگے مت جھکنا، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی تم یا کوئی بھی مایوس مت ہونا۔ یہ پیغام محرم الحرام کی ابتدا ہمیں اور آپ کو دیتی ہے۔ اب ہم یہ خود سمجھیں کہ ہم اپنے دل کو اس طرح کتنا سمجھا سکتے ہیں۔ اور آخری الحمدللہ جو گزرا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، وہ بھی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا بھی قربانیوں سے اور انتہا بھی قربانیوں سے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے رب کی ذات پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ رب العالمین کی ذات کی بھروسے کے علاوہ وہ دنیا میں کسی پر ایسا بھروسہ نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ ہم نے ابتدا میں بھی قربانیاں دینی ہے اور انتہا میں بھی قربانیاں دینی ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ یہ چیز ہمیشہ کیونکہ محرم الحرام کا جو یہ مہینہ اور اس کے اندر کس طرح معاملہ درپیش آیا یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے گھرانے کے ساتھ ان ظالموں نے، ان اوباش لوگوں نے کس طرح ظلم و زیادتی کی ہے۔ کبھی ہم تصور کر کے اس طرف جائیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ان بدبختوں نے جیسا ظلم و زیادتی کی تھی ہم ادنا سے ادنا برابر ان کا اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کے اندر امام حسین اور اس سے قبل آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی اس کی حرمت اللہ نے کیسے بیان فرمائی۔ حضرت آدم کی رب کی بارگاہ میں جو اجتہادی خطا پر توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں جو قبول کی گئی، وہ بھی محرم کا مہینہ۔ اور حضرت نوح کی کشتی جب اپنی جگہ آ کر لگی تو وہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ محرم کا مہینہ۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون سے آزادی ملی تو وہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا بلکہ محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اسی طرح بہت سے معاملے درپیش اسلام کی تاریخ میں آئے کہ محرم کے اندر اللہ رب العزت کے تمام اکثر و بیشتر ایسے اللہ رب العزت کے چنندہ نبیین صدیقین کے معاملے درپیش آئے جو اس چیز کی حرمت بیان کرتے۔ ہم الحمدللہ ان مواقع کی بارہا عزت کرتے، ہم اپنے بچوں کو، نسلوں کو ہمیشہ ان چیز کی تربیت دیں اور خود بھی الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج جس مقصد اصلی کے لیے ہم نے محفل محرم کی ابتدا کی وہ یہ کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو کربلا میں قربان کرایا، اللہ اکبر، صرف ایک حسین نہیں ہے بلکہ ان سے قبل آپ کے بھائی امام حسن بھی شہید کیے گئے، آپ کے والد کو بھی شہید کیا گیا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جن کے والد بھی شہید ہوئے، جن کے بھائی بھی شہید ہوئے، اللہ اکبر، جو خود بھی شہید ہونے والے اور ان کے بچے بھی شہید ہونے والے، ان کے بھائی اور بھی شہید ہونے والے، ان کے دل پر غم کا بوجھ کتنا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، ظالم کے آگے سر نہیں جھکا رہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی یہاں پر یوں فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین اور دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہاں پر بڑا خوبصورت پیغام کہ سب کچھ ہمارے لیے امام حسین ہے، کہ دین کو جنہوں نے بقا دی وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ امام حسین کی ذات، اور جن کی تطہیر کا عالم یہ کہ قرآن خود یوں بیان کرے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کے الفاظ انسانی نہیں ہیں
بلکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اسی قرآن کے اندر رب نے فرمایا اس وقت جب اللہ کے محبوب نے اپنی ایک چادر لی، اور چادر کے اندر اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، حضرت امام حسن کو بھی بلایا، حضرت امام حسین کو بھی بلایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا تو میری اہل بیت کو خوب خوب پاک و صاف فرما۔ رب کی جانب سے حکم ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب رب تو یہی چاہتا ہے کہ تمہاری اہل بیت کو خوب خوب پاک و صاف فرما دے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ آج اگر ہم صحیح معنی میں دین پر اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں تو وجہ کسی اور کی نہیں بلکہ امام حسین کی ہے۔ امام حسین کی قربانی ایسی نہیں ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب نے یہ بات خود بیان فرمائی۔ کبھی آپ امام حسین کی بچپن کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ امام حسین کس طرح اپنے نانا کے ساتھ کس طرح کھیلتے، کس طرح پیارو شفقت کا لاڈ اٹھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ چلتا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اس طرح پیار کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ یہ میرا وہ نواسا کہ کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت میں بھوکا پیاسا اللہ اکبر ان بدبختوں کی نظروں میں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ قرآن نے یہ ہمیں اور آپ کو صفا بتا دیا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اے لوگوں سن لو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، بل احیاء، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل صاف اور صراحتاً یوں بتا دیا کہ بل احیاء، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھنے کی تم عقل نہیں رکھتے۔ کبھی سوچو کہ ہماری عقلوں کے تحت سمجھ میں آ جائے کہ یار ان کا تو سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا، وہ کیسے زندہ ہے؟ ارے الحمدللہ اللہ نے جب یوں فرما دیا کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہے، اصل میں وہ مردہ نہیں ہوئے، اللہ نے جن کو مردہ کیا وہ یزید اور اس کے چاہنے والوں کو مردہ کیا۔ حق یہ ہے کہ امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہے، اور پیغام یہ دے کر گئے کہ اپنے دین پر، مذہب اسلام پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن جو ہوتے ہیں وہ سچائی کے ہوا کرتے ہیں، جھوٹے لوگوں کے دشمن یا جھوٹ کے دشمن نہیں ہوتے، کیونکہ جھوٹ اتنا میٹھا لگتا ہے اور حق سچ وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، اور شیطان کس کو بہکائے گا؟ جو اچھی راہ پر ہوگا اسی کو تو بہکائے گا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے جو کفر میں مبتلا ہے کہ انہیں تو لگا دیا اپنے کاموں پر کہ لگے رہو۔ اب جن کو بہکانے کا اصل مقصد ہے وہ تو ایمان والے، اب ایمان والوں کو بہکانے کا ہی اصل اس کا ٹارگیٹ کہ مجھے صرف اور صرف ایمان والوں کو بہکانا۔ جن کو بہکا دیا وہ کام پر لگے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہیں، کفر و شرک میں معبود باطلہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کو بھٹکایا جائے گا اور بھٹکایا جاتا ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہے ان کو بچا لیتا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ بڑے خوبصورت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر دو نقطے کی بات یہ کہ پہلے اللہ نے ایمان کی بات کی، پھر اسلام کی بات کی، کیونکہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ ایمان لائے گا تب مسلمان ہوگا، تب اسلام میں داخل ہوگا۔ اب اسلام کے اراکین جتنے ہیں پھر اس پر لاگو ہوں گے، وہ کب؟ جب ایمان لے کر آ جائے گا۔ ہر اس چیز پر عمل پیرا ہونے کا حکم اس پر تب لگے گا جب وہ ایمان لے کر آ جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کو واحد جاننے لگے گا، اور ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول جاننے لگے گا، تب وہ ایمان والا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں رب نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے لوگو شیطان کی اتباع سے، یعنی کہ نفس کی اتباع سے، شیطان کی اتباع سے بچو جو تمہیں ہمیشہ برگلائے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جو بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو رب العالمین نے یوں بتا دیا، صرف ایمان والوں کو کہا، یہاں پر لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا، ابتدا سے انتہا تک کے لوگوں کے لیے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں تم شیطان سے پرہیز کرو، اس کی اتباع سے، اس کی باتوں کو ماننے سے، ہر برائی سے بچو۔ اللہ نے صرف اور صرف کسے بتایا؟ ایمان والوں کو۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ جو بہکائے گا وہ ایمان والوں کو بہکائے گا، اور ایمان والے بہک گئے تو معاملہ خراب، اور جو ایمان لے آئے وہ تو رب کی ہدایت کا معاملہ۔ لیکن جو اصل بات یہ کہ اللہ نے بھی بتا دیا کہ شیطان جو پیچھا کرے گا وہ صرف ایمان والوں کا ہوگا۔ اگر ایمان والے یعنی مسلمانوں کا دل کبھی غلط راہ کی طرف چلے تو وہ فوراً خیال کر لے کہ شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے اس کی نہیں ماننی بلکہ مجھے رب کی ماننی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کا من نہیں کر رہا، لیٹ ٹی وی چل رہی، ایسا نہیں، ہمیں وہاں پر شیطان بہکا رہے، سوتا رہے، تھکا ہوا، یہ تمام وسوسے جو ڈال رہا ہے وہ شیطان۔ اب شیطان سے بچنا کب؟ جب اللہ کی طرف آپ آئیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ایسے بننے کی کوشش کریں گے۔ اور امام حسین کا جو یہ تاریخی معاملہ ہے،
یہ صرف اور صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ تاریخ آ گئی اور ان کے نام کا ذکر کر لیا جائے، بلکہ ان کے ذکر کو اپنے سینوں میں بسانے کی ضرورت ہے، ان کی باتوں کو اپنے سینوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، تبھی تو پتا چلے گا کہ امام حسین کے سچے عاشق وہ نہیں ہوتے جو اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، بلکہ امام حسین کے سچے عاشق وہ ہوتے ہیں جو ابتدا میں بھی امام حسین سے محبت سچی کرتے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کی انتہا کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں ان چیزوں کو، صرف محرم آ گئے اور یہ ماحول بن جائے، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ امام حسین کے چاہنے والوں کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ امام حسین کی سچی محبت میں آ کر امام حسین کے کردار پر عمل کرتے ہیں، امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہیں کہ امام حسین نے کس طرح اپنی قوم کو ایک پیغام دیا کہ حق پر ڈٹے رہنا، اگرچہ ظالم تمہاری گردن پر چڑھ کر تمہاری گردن کو تن سے جدا کیوں نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا۔ آپ دیکھیں تاریخی معاملہ، یہ تو وہ باتیں جو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عمل میں لانی چاہیے، یہ وہ باتیں ذکر کی۔ کبھی آپ تاریخی معاملہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ جب درپیش، کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے اس چیز کو سمجھے کہ حضرت علی، کوفہ والوں نے جب امام حسین کی طرف خط لکھے تو کوفے والوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت کس طرح اجاگر ہوئی تھی، کس طرح وہ امام حسین سے بے پناہ محبت اس وقت تک کر رہے تھے جب تک پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے قبل کی باتیں کہ بے انتہا امام حسین سے محبت کی وجہ یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اسلام کے چوتھے خلیفہ کون؟ حضرت عثمان، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ایسے نہیں ہوا بلکہ اوباش لوگوں نے، بدبختوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ اسلام کی تاریخوں میں شہادتیں بڑی ہیں، اگر ہمیں یا آپ کو آج بھی شہادتیں دینی پڑے تو غم نہ کھانا، کیوں؟ کیونکہ ہماری تاریخیں شہادت ہی سے لکھی گئی ہیں، ہماری تاریخیں خون ہی سے لکھی گئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا، اب تمام کے درمیان میں شور و غل ہوا، انتشار ہوا، اللہ اکبر۔ انتشار اتنا سخت تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لینے کے لیے تمام لوگ مانگے کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن اس وقت کے جو سمجھدار انسانوں میں سے تھے وہ اس وقت کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب انہوں نے ماحول کے پیش نظر، یہ تاریخی ایک بات بتا رہا ہوں میں جو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی ضرورت، اب انہوں نے ماحول کے پیش نظر کچھ یوں کیا کہ امام حسین کے والد حضرت علی نے ماحول کے پیش نظر یوں کیا کہ جب ماحول کو دیکھ لیا کہ بہت زیادہ شور و غل اور بہت پروپیگنڈا قوم کے درمیان میں بڑھ چکا ہے، اب اس قوم کو سنبھالنے کے لیے کسی حاکم کی ضرورت تھی، حاکم کی ضرورت۔ اب حضرت عثمان وہ تیسرے خلیفہ، اب ان کے بعد میں جو خلافت آنی تھی وہ حضرت علی کی، اب تمام صحابہ جمع ہو کر حضرت علی کے ہاتھ میں خلافت کو سپرد کر دیا۔ اب معاملہ درپیش آتا رہا، انتشار بڑھتا رہا، یہ تاریخی باتیں، حتیٰ کہ آپ کو جب مکہ کے اندر، مدینے کے اندر یہ تمام معاملہ دیکھنے کے لیے مل گئے کہ ماحول اچھا ہونے کے لیے تیار نہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے، اب حضرت علی نے ارادہ کیا کیوں نہ میں اپنی خلافت، اپنی حکومت، اپنی رعایا کو سنبھالنے کے لیے کوفے کی زمین کو چنوں۔ تاریخ صرف امام حسین سے نہیں، آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، حضرت علی نے ارادہ کیا، کیونکہ کوفے میں چاہنے والے اہل بیت اطہار کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے خوب لوگ تھے۔ حضرت علی نے ارادہ کیا کیوں نہ میں اپنے آپ کو کوفے کی زمین پر جا کر رعایا کو سنبھالوں، یعنی لوگ جو انتشار میں ملوث ہے ان کو کسی طرح سنبھالوں۔ اب یہ اپنے آپ کو لے کر اپنے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کو لے کر کوفے اور دیگر اور بھی بچے جو دوسری بیویوں سے ہوئے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور کوفے کی زمین پر آپ چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت علی نے خلافت کا کام سنبھالا۔ انتشار بہت تھا اس کے بیچ میں، باتیں بہت زیادہ، لیکن میں حضرت علی کی تاریخ کو لے کر، کیونکہ اہل بیت کا معاملہ، حضرت علی یہ وہ شخصیت کہ ان کی باتیں اگر میں پوری رات یا پوری زندگی بیان کروں تو مجھ سے ان کا مرتبہ بیان نہیں ہوگا، لیکن جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ساتھ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کوفے آ کر اپنے آپ کو تمام لوگوں کے درمیان میں تمام لوگوں کو سنبھالنے لگے۔ ساتھ ساتھ وہاں پر یوں معاملہ درپیش آیا کہ ایک خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ اس وقت جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں صلح ہوئی تھی، جب حضرت علی اپنی جنگ صفین کو جیتنے کے لیے بالکل تعینات تھے، حضرت امیر معاویہ، یہ جنگ کا اجتہادی معاملہ کوئی گھر کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت بعد میں لی جائے، خلافت کے پد پر، حکومت پر بعد میں بیٹھا جائے، پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا جائے۔
حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے داماد یعنی حضرت علی کو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں کہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی حکمت کے تحت ماحول جانتے تھے، لیکن آپ یوں دیکھیں کہ حضرت معاویہ کا معاملہ صرف یہ تھا، میں اس وجہ سے بیعت ان کی نہیں کر رہا، حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی پوری زندگی میں، صرف وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہلے قصاص میں قتل کیا جائے تب آپ خلافت کے پد پر بیٹھتے، لیکن معاملہ اجتہادی تھا، کوئی ایسا نہیں کہ اب ان کے دشمن بن جائیں۔ اب پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں خلافت لی، یعنی کہ بیعت ان سے کی، اور امام حسین سے بیعت کرنے کے بعد یوں بھی بتا دیا کہ اسلام کے اندر اگر عجیب و غریب معاملات درپیش ہوں اور ساتھ اگر صلح ہو جائے تو پھر اس کو بگڑے ہوئے مت مانو، بلکہ وہ سدھر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسن بڑی قوم کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اب وہ وقت آیا بھی کہ حضرت امیر معاویہ جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور بات بالکل ختم ہو گئی۔ اور یوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن سے امام حسن و حسین بیعت کر لے، صلح کر لے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے، اور جن سے امام حسن حسین دشمنی کر لے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ یزید بدبخت لعنتی، اللہ اکبر۔ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ کاتب وحی کے اعتبار سے اللہ کے محبوب پر جو اللہ کی جانب سے پیغامات نازل ہوا کرتے وہ آپ لکھا کرتے تھے۔ اب بہرحال یہ معاملہ ختم ہوا، حضرت علی کوفے میں رہ کر ماحول سنبھالنے لگے، بات ٹھیک ہے، خوارج کا فرقہ بدل گیا، اس وقت یہ چاہتے کہ بھائی صلح نہیں ہونی چاہیے بلکہ قتل عام ہو، حضرت امیر معاویہ اور ان کی جنگ میں جتنے ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب صلح یعنی کہ حکم کو بیچ میں نافذ کرنا یہ انسان کے بس کا کام نہیں، خوارج اس چیز کو کہا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان میں کوئی بات بگڑ جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ یہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے اندر بھی بتا دیے گئے کہ صلح یہ رب کے حکم کو توڑنے کا نام نہیں، لیکن خوارج کا فتنہ جو عروج پر ہوا وہ اسی بات کو لے کر کے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جو معاملہ درپیش آیا ہے، جو صلح ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، وہ تو اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ لا حکم الا اللہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلتی، اب جنگ تھی تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال وہ فرقہ بڑھ گیا، جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی یوں ملتا ہے کہ خوارج یعنی کہ کچھ لوگ دین سے ایسے نکال دیے جائیں گے جیسے مکھی کو شہد سے نکال دیا جاتا۔ اب اسی خوارج میں سے جب حضرت علی کوفے کی مسجد میں، آج بھی کوفہ ایک شہر جو عراق کے اندر پڑتا ہے، یہاں پر جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ شیعوں کی ہے، کم تعداد بہت کم وہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اب عراق کے اندر یہ علاقہ پڑتا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ نماز پڑھانے کے لیے فجر کی آگے بڑھے، مصلی پر گئے، اپنے بچوں کو جگا کر فجر کی نماز کے لیے گئے۔ حضرت علی باوضو ہوئے، اپنے بچوں کو جگایا نماز کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے۔ اور اس سے بڑی خوبصورت بات یہ کہ حضرت علی نے اس سے قبل خطبے کے اندر یہ کہا تھا کہ میں بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، بہت جلد تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اللہ اکبر۔ اور 2-4 دن کے بعد یہ معاملہ درپیش آیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے نیت باندھ دی، جماعت کرا رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اور مقتدی ہی کے اعتبار سے وہ بھی شخص پیچھے کھڑا، کیونکہ بظاہر اس کا حلیہ، اس کا نام، سب کچھ سب کی نظروں میں مسلمان، بڑا زہد و تقوی والا شخص جس نے حضرت علی پر حملہ کیا تھا۔ اب حضرت علی جیسی سجدے میں گئے، سجدے سے جیسی سر اٹھایا، اس عبد الرحمن بن جوشم نے، اس بدبخت نے اس تلوار سے، اس نے جس تلوار کو زہر کے پانی سے بجھایا تھا، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ اس تلوار کو اس نے آگ سے بہت زیادہ گرم کیا اور اس تلوار کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا بلکہ زہر کا استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو، علی کے دشمنوں کو خطرہ تھا کہ اگر علی بچ جائے گا تو ہماری پھر خیر نہیں ہے، ہم بچنے والے نہیں ہیں، وہ علی شیر خدا ہے، اگر وہ بچ گئے تو خیبر جیسے ماحول میں ہر چیز کو ادھر سے ادھر کر دیں تو انسان ان کی نظروں میں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بڑی کون سی بات تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس بدبخت نے حضرت علی کے سر پر پیچھے خنجر مارا، تلوار ماری، اللہ اکبر۔ اب حضرت علی وہاں پر زخمی ہوئے، فوراً شہید نہیں ہوئے لیکن زخمی ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اب اس کا اثر پورے دماغ پر، پورے جسم پر پڑنے لگا۔ اب آپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے، اس بدبخت کو پکڑ لیا گیا کہ جس نے حضرت علی پر حملہ کیا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے یوں بیان فرمایا اگر میں بچ گیا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا، اگر میری موت ہو گئی، میرا انتقال ہو گیا تو میرا
میرے بچے امام حسن یا امام حسین اس سے میرا قصاص کا بدلہ لیں گے۔ اب ہوا بھی یہ کہ 2-4 دن کے بعد اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتقال دنیا سے آپ پردہ فرما جاتے ہیں، اسی زخم کی شدت کی وجہ سے کہ جو بدبخت نے آپ کے سر میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی آپ دیکھیں کہ امام حسین نے اپنے والد کو بھی شہادت کا جام نوش کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بھائی امام حسین کو بھی شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے دیکھا، اب خود بھی شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے کربلا میں گئے۔ بہرحال ہماری اور آپ کی اسلام کی تاریخ جو ہے وہ یہ کہ وہ خون سے لکھی ہوئی ہے، وہ خون سے لکھی ہوئی ہے۔ کبھی آپ اس کو ہلکے میں نہ جانیں، کبھی آپ اپنی تاریخوں کا مطالعہ کریں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان بدبختوں نے کیسا ظلم و زیادتی کی۔ وہ آج جمعے کے اندر میں نے کچھ باتیں سیرت کی آپ کی نگاہوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کی۔ بہرحال ہمارے اسلام کی تاریخ جو رہی وہ یہ کہ ہم اسلام کی تاریخ خون سے لکھی گئی، اور ہمیں ساتھ ساتھ میں جو پیغام دیا گیا وہ ایک صبر کا، استقامت کا، اسلام پر ڈٹے رہنے کا، ظالم کے آگے نہ جھکنے کا، کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ تمہارا سر تن سے جدا کیوں نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ حضرت